ڈاکٹر گار کے گھر کے اوپر والے کمرے میں عورتوں کی چیخوں کی آوازیں آتی تھیں۔ روحی کو جب معلوم ہوا تو ڈاکٹر گار کا گھر بہت دور ہونے کے باوجود وہ ضد کر کے وہاں پہنچی۔ نوکروں کو سیڑھیوں سے دھکے دیے جانا، ان کا بے ہوش ہو جانا، یہ ساری باتیں اور بہت کچھ اس کہانی میں جانی ہیں۔ السلام علیکم۔ جہان داستان میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے روحی کی ڈائری سے کہانی لے کر آیا ہوں اور کہانی کا نام ہے چیخیں۔ آپ جانتے ہیں کہ مجھے اپنے مشرق کے پر افسوس صحراؤں، پر اسرار گرم ملکوں اور الف لیلوی شہروں سے عشق شدید رہا ہے، کیونکہ میری زندگی کی کلی انہی ایشیائی گرم ممالک کے شاداب گلستانوں میں کھلی ہے۔ صحرائے کیوری مار کی سنہری دھوپ سے تپتے ہوئے میدانوں سے واپس آئے مجھے ابھی کامل 3 مہینے بھی نہ گزرے تھے کہ میں پھر مانجوری کی خوفناک سیاحت پر تیار ہو گئی۔ میں نے مانجوری کے ریتلے ملک کے متعلق عجیب الف لیلوی خبریں سنی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے اپنے سفر کے آئندہ پروگرام میں سب سے پہلا نام مانجوری کا رکھا تھا۔ میں اتنی جلدی کبھی سفر پر آمادہ نہ ہوتی، مگر ایک گرم صبح میں اپنے کتب خانے میں بیٹھی اپنے سفر نامے کا وہ خیال انگیز باب مکمل کر رہی تھی جو کیوری مار کے سفر سے متعلق تھا، جہاں میں جنگلی قوم کے ہاتھوں گرفتار ہو گئی تھی۔ یہ خطرناک مگر دلچسپ حالات میں نہایت انہماک کے ساتھ بیٹھی لکھ رہی تھی کہ میری پرانی بوڑھی حبشن زناش نے مجھے ایک خط دیا۔ میں نے پہلے لفافہ پر مہر دیکھی۔ میں مسرور انگیز لہجے میں بولی، او خدا، یہ تو مانجوری کے پرسرار ملکوں سے آیا ہے۔ کس کا ہے؟ میری سہیلی جسوتی، جو ان دنوں میرے ہاں آئی ہوئی تھی، اس وقت باغ میں سبز گھاس پر حسین کتب خانے کے دریچے کے نیچے لیٹی تھی۔ اس نے میری بات سن لی اور بھاگ کر اندر آئی۔ اور کس کا ہوگا؟ ڈاکٹر گار کا ہوگا۔ بے شک اسی کا ہے، میں نے کہا۔ ڈاکٹر گار ایک بہت ضعیف شخص تھا جو ہمارا طبی مشیر رہ چکا تھا۔ زندگی نے اس سے کچھ ایسا برا سلوک کیا تھا کہ وہ دنیا سے بیزار ہو کر اس کی فسونکاریوں سے بچنے کے لیے وطن چھوڑ چھاڑ کر 3 سال سے مانجوری کے اداس اور پوشیدہ صحراؤں میں زندگی کے بقیہ دن کاٹ رہا تھا۔ ایک مدت کے بعد اپنے پرانے بوڑھے مہربان کی تحریر دیکھ کر میری حالت تو دفعتاً پاگلوں کی سی ہو گئی۔ میں نے نہایت اشتیاق سے لفافہ چاک کیا اور پڑھنے لگی۔ صحرائے مانجوری، 28 مارچ۔ پیاری روحی، مدت گزر گئی مگر تم نے ہمیں یاد نہ کیا۔ تم کو یہ سن کر یقیناً افسوس ہوگا کہ مارچ کی ابتدائی تاریخوں میں میری بیچاری بیوی کا انتقال ہو گیا۔ جس کی چیز تھی اس نے لے لی۔ یہی مصیبت کیا کم تھی کہ ایک اور خوفناک اور رونگٹے کھڑے کر دینے والی آفت مجھ پر نازل ہو گئی۔ یہ بلا مجھ پر بیوی کے انتقال کے 1 ہفتہ بعد آئی اور اب تک مسلط ہے۔ خدا علیم ہے کہ کب تک مسلط رہے گی۔ اس کی تفصیل تمہیں خط میں نہیں لکھ سکتا۔ پولیس میں بھی رپورٹ لکھوائی ہے۔ ہر ممکن کارروائی کی جا رہی ہے۔ مجھے یاد ہے 3 سال پیشتر تم نے مجھ سے کہا تھا کہ تمہیں مانجوری کی سیاحی کا شوق ہے، تو اب چلی آؤ۔ تمہارے لیے ایک پر اسرار افسانہ موجود ہے اور یہ راز افسانے سے بھی زیادہ عجیب و غریب نظر آتا ہے۔ دیکھو، جلد چلی آؤ، تمہارا خیر اندیش گار۔ خط پڑھ کر میں بہت متاثر ہوئی۔ جسوتی کی آنکھوں میں تو آنسو بہہ رہے، کیونکہ ڈاکٹر گار نے میری کیا، ہم سب کی بچپن سے نگرانی کی تھی۔ اسی کی تربیت میں ہم سب پروان چڑھے تھے۔ میں نے کہا، اب میں ایک لمحہ کی بھی دیر نہیں کرنا چاہتی۔ جسوتی نے کہا، کیا مانجوری جاؤ گی؟ میں نے کاغذات دراز میں رکھتے ہوئے کہا، ہاں، فوراً جاؤں گی۔ میں سفر پر آمادہ ہو گئی۔ جسوتی کچھ متوخش سی نظر آنے لگی۔ میں دن بھر ہارلی کا انتظار کرتی رہی، مگر جنرل ہارلی اس روز صبح ہی کو اپنی بندوق لے کر جنگل میں نکل گئے تھے۔ وہ شام تک نہ لوٹے۔ جب وہ شام کو لوٹے تو بہت تھکے ماندے تھے۔ کئی جنگلی خرگوشوں کا شکار کیا تھا اس پاگل آدمی نے۔ میں نے بہت سرسری طور پر ڈاکٹر گار کے خط کا ذکر ان سے کیا اور سفر پر اپنی آمادگی ظاہر کی۔ میری باتیں سن کر وہ ایک بدے انداز میں ایک زخمی خرگوش پر جھک گئے۔ ہارلی نے کہا، روحی، تمہیں خرگوش کے کباب پسند ہیں؟ میں نے حقارت سے مسکرا کر کہا، ایسی غیر شاعرانہ باتیں گرم موسم کی ان دل فریب راتوں میں مجھ سے نہ کیا کرو۔ ہارلی نے کہا، میں نے ایک ہرن کو زخمی کر دیا تھا مگر وہ ظالم بھاگ گیا۔ میں نے کہا، توبہ ہارلی، ایسی بے رحمی نہ کیا کرو، یہ گناہ ہے۔ تم جلدی جلدی کپڑے بدل لو، کھانا تیار ہے۔ ایک اہم معاملہ میں تمہاری رائے لینی ہے۔ یہ سن کر ہارلی اپنے کمرے میں چلے گئے۔ ملاقات کے کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی ہو رہی تھی۔ جسوتی کسی قدر سہمی ہوئی ایک صوفے پر بیٹھی کچھ سوچ رہی تھی۔ میں دریچے میں بیٹھی موسیقی کی کتاب پڑھ رہی تھی
دریچے کے باہر بید مجنو کا درخت اپریل کی ہواؤں سے تاروں کی دل گداز چھاؤں میں جھوم رہا تھا۔ دفعتاً میری نظر اخبار کی ایک عجیب و غریب سرخی پر پڑی، مردے کی خوفناک چیخ۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اس کی تفصیل دیکھی، کیونکہ مجھے شیطان سے بہت ڈر لگتا ہے۔ لکھا تھا ڈاکٹر گار کی عمارت کے 2 کمرے۔ مانجوری کے جنوبی ساحل پر چند ہی سال ہوئے ڈاکٹر گار نے ایک عمارت تعمیر کروائی تھی، مگر جب سے بیگم گار کا انتقال اس مغربی حصے کے ایک کمرے میں ہوا ہے، ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آتا ہے۔ آدھی رات کے بعد ان کمروں سے جو کبھی بیگم گار کے تصرف میں تھے خوفناک چیخیں بلند ہوتی ہیں، اور یہ چیخیں مرحومہ کی آواز سے بہت کچھ ملتی جلتی ہیں۔ میں مارے دہشت کے کھڑکی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور جسوتی کے پہلو میں جا بیٹھی۔ اخبار جسوتی کو دے دیا۔ اس نے یہ حیرت انگیز تحریر پڑھی اور زرد ہو گئی۔ جسوتی نے کہا، یقیناً اسی واقعہ کے متعلق ڈاکٹر گار نے تمہیں لکھا ہے۔ اسی وقت ملاقاتی کمرے کا پردہ ہلا اور جنرل ہارلی نہایت بے فکری سے ہلکی ہلکی سیٹی بجاتے رات کے کھانے کے لیے سیاہ کوٹ میں اندر داخل ہوئے۔ میں نے کہا، ہارلی، میں صبح سے تم سے کچھ بات کرنا چاہتی تھی، مگر تم نہیں ملے۔ اب آؤ بیٹھو۔ ڈاکٹر گار کے خط کی تفصیل سنا کر میں نے پوچھا، تمہاری کیا رائے ہے؟ پھر اخبار کی خبر سنا کر میں نے کہا، روحیں اپنے مادی جسم سے علیحدہ ہونے کے باوجود مادی دنیا سے اپنے تعلقات قائم رکھتی ہیں۔ یہ یقیناً ڈاکٹر گار کی بیوی کی چیز ہے۔ انہیں اپنے شوہر سے بہت محبت تھی، بیچاری، مرنے کے بعد بھی اسے گار کا خیال باقی ہے۔ جسوتی چراغ کے سامنے بیٹھی تھی، لمحہ بلمحہ وہ خوف سے زرد ہوتی گئی۔ جسوتی نے کہا، خدا کے لیے روحی، رات کے وقت روحوں کا تذکرہ نہ کرو، مجھے وحشت ہوتی ہے۔ میں نے شانے سکوڑ کر کہا، بزدل لڑکی، اور ہارلی تم کیا کہتے ہو؟ روحانیت کے قائل ہو؟ ہارلی بیچارے ان دقیق مسائل پر کیا رائے زنی کرتے۔ انہیں دنیا میں ایک ہی ہنر آتا ہے، وہ ہرن کو مارنے اور اس کے کباب بنا کر کھانے کا ہنر ہے۔ ہارلی نے کہا، پیاری روحی، مجھے روحانیت کے متعلق کچھ معلوم نہیں۔ سر آرتھر کانن ڈائل کی کتابیں میں نے بے شک پڑھی ہیں، مگر میں کوئی رائے قائم نہیں کر سکا۔ تم اجازت دو تو میں اتنا کہوں گا کہ میں روحوں سے گفتگو کا قائل نہیں ہوں۔ میں نے کہا، اپنا اپنا خیال ہے اور تم ان معاملات میں بالکل ہی جاہل ہو۔ جسوتی، اور تم زندہ رہے اور میں اتفاق سے کبھی مر گئی تو تم دیکھو گے کہ کس طرح میری روح تم لوگوں کی زیارت کے لیے عالم ارواح سے مادی دنیا میں آتی ہے۔ بس تم دونوں ہی کے لیے میری روح یہ تکلیف گوارا کر سکے گی۔ ہارلی نے کہا، اور اگر تمہاری زندگی میں ہم مر گئے تو ہم بھی آیا کریں گے۔ میں نے کہا، مہربانی، ضرور آیا کیجئے گا۔ اب میں مانجوری جانا چاہتی ہوں، میرا وہاں جانا بہت ضروری ہے۔ ایک تو ڈاکٹر گار کا خیال ہے، وہ ہمارا پرانا محسن ہے، اس کے پرسے کے لیے جانا ضروری ہے۔ ان مصائب میں اگر ہم نے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا تو بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہوگا۔ دوسرے، وہاں کے حالات بھی خاصے دلچسپ ہیں۔ میں نے یہ باتیں کچھ ایسے وثوق کے لہجے میں کہیں کہ بیچارے ہارلی کا سرخ و سفید چہرہ سیاہ کوٹ میں کچھ ضرورت سے بھی زیادہ سفید نظر آنے لگا۔ ہارلی نے کہا، یہ سب ٹھیک ہے، مگر روحی، ابھی تمہیں آئے 3 مہینے بھی تو نہیں گزرے۔ میں نے ہنس کر کہا، تو 3 مہینے کی کوئی میعاد مقرر ہے؟ ہارلی نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم اور چند دن آرام کرو۔ میں نے کہا، آپ لوگ یقین کریں، میں کافی آرام کر چکی ہوں۔ جسوتی نے ہر چند روکا، ہارلی نے بہت منع کیا اور زوناش نے بتیرا سر پٹکا، مگر آپ جانیے مجھ جیسی بے قرار روح بلا کب ان سست رفیقوں کا کہنا ماننے والی تھی۔ جسوتی کو تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں، میں نے اپنی اکثر کہانیوں میں اس کا ذکر کیا ہے۔ سفید چہرے والی بولی اور ڈرپوک لڑکی ہے۔ ہارلی ایک آرام طلب مشتاق محبت آدمی، اور زوناش ایک ضعیف بحری اندھی حبشن چوہیا۔ بھلا ایسے واحد لوگوں کو سیر و تفریح اور سیر و سیاح سے کیا واسطہ؟ ان کے غیر افسانی دماغ تو ہمیشہ گھریلو آرام و آسائش کے متمنی ہیں۔ وہ یہی چاہتے ہیں کہ خلیفہ بغداد کی طرح زندگی کے دن گھر کے فردوس میں رومی قالینوں کے نقش و نگار دیکھتے ہوئے کٹ جائیں اور بس۔ مگر مجھ جیسی سیاح عورت جسے گرجنے والے سمندر پر ناچنے سے عشق ہے، گھر کی 4 دیواری میں کہاں مقید رہ سکتی ہے بھلا؟ اس لیے میں نے اعلان کر دیا کہ میں ضرور جاؤں گی۔ میں نے کہا، زناش، میں نے چلا کر اپنی ناز بردار بوڑھی بحری خادمہ کو مخاطب کیا، تم میرے ہمراہ نہیں آنا چاہتی تو یہیں مر رہو۔ بوڑھی حبشن نے میری بات سنی نہیں۔ بہرا آدمی گالی سن کر بھی مسکرا دیا کرتا ہے۔ میں نے کہا، جسوتی، میں نے چراغ کی طرف پلٹ کر ذرا ناز سے اپنی سہیلی سے کہا، تم نہ چلو گی تو میں رکنے والی تھوڑی ہی ہوں۔ کیسے کیسے مہیب صحراؤں کا سفر کیا ہے ہم نے تنہا۔ جسوتی انجان بن گئی۔ میں نے کہا، ہارلی، میں نے ذرا برا مان کر اپنے دل پسند جرنل کی طرف دیکھا۔ آپ روز بروز واہیات بنتے چلے جا رہے ہیں۔ 4 مہینے کی رخصت اس طرح بیکاری میں گنوا رہے ہیں۔
پاگل ہو جاؤ گے ایک دن۔ ہارلی نے کہا مگر میری رخصت ختم ہو گئی ہے، اب میں کیا کروں روحی؟ دوسرے دن ہم 3 آدمی کھانے کی میز پر چپ چاپ بیٹھے تھے۔ میز پر انواع و اقسام کی لذیذ چیزیں چنی تھی۔ اس دوپہر موسم کا خیال کر کے زناش نے ذرا پرتکلف کھانا تیار کیا تھا۔ تلی ہوئی سمندری مچھلی، ہرن کا بھنا ہوا گوشت، زرد چاول یعنی کھچڑی، پیاز کے قتلے، بادام کی روٹیاں اور خدا جانے کیا کیا۔ مگر باوجود ان سب اشتہا انگیز چیزوں کے کسی کو مطلق اشتہا نہ تھی۔ جدائی کا خیال سچی محبت سے بھرے ہوئے دلوں میں چٹکیاں لے رہا تھا۔ وہ گرم ایشیا کا ایک نہایت خوشگوار اور چمکیلا دن تھا۔ میں رہ رہ کر رنگین آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ درخت آج نہایت سبز نکل آئے تھے۔ ہر طرف پانی کی لہروں کی چمک پھیلی ہوئی تھی۔ اپریل کے کھلے ہوئے گہرے نیلے آسمان پر ایشیائی ممالک کا مشہور غسیلا آفتاب آگ کے ٹکڑے کی طرح روشن تھا، اور دھوپ کی دل فریب روشنیوں میں سمندر کی گرجنے والی موجیں، صحرائی ریت کے اونچے نیچے پہاڑ اور زمین و آسمان جگمگا رہے تھے۔ میز ساحل پر لگائی گئی تھی۔ کبھی کبھی دوپہر کی گرم سمندری ہوائیں میرے بادامی رنگ کے چہرے کو تکلیف پہنچا رہی تھیں۔ جسوتی نے ضبط کر کے کہا، رنج انسان کو سفید کر دیتا ہے، تمہارا چہرہ دودھ کی طرح سفید ہو گیا ہے روحی۔ یہ سن کر میں نے مچھلی کی چھری رکابی میں رکھ دی، دستی بٹوا کھول کر چھوٹا سا آئینہ نکالا اور اپنے چہرے کو دیکھ کر خود ہی گھبرا گئی۔ واقعی حیرت انگیز طور پر سفید تھا، خزاں کے چمکیلے بادل کے ٹکڑے کی طرح روشن نہیں تھا۔ میں کوئی جواب نہ دے سکی، آنسو امڑ آ رہے تھے۔ اللہ، کیا میں واقعی اپنی محبوب سہیلی اور دل پسند جنرل سے بچھڑ جاؤں گی؟ اس وقت جسوتی میرے سامنے ایک نرگسی رنگ کے ہلکے لباس میں خاموش بیٹھی شفتالو کاٹ کر کھا رہی تھی۔ جنرل ہارلی ایک نہایت ہلکے زرد ریشم کے کوٹ میں غیر مطمئن انداز میں بیٹھے تھے۔ جنرل ہارلی نے ایک سرد آہ بھری جس سے مجھے دلی صدمہ ہوا۔ میں نے ضبط کر کے کہا، تم بڑے ہی پاگل ہو۔ مصنوعی ہنسی ہنس کر رنج مٹانے کے لیے میں نے کہا، بلا ہارلی، انسان سے کب تک چمٹا رہے؟ جدائی کا نام تو تم نے نہیں سنا، مشہور نام ہے، اور پیاری جسوتی تم کچھ کھاؤ گی بھی، یا تم دونوں بس رکابیوں ہی سے کھیلتے رہو گے؟ مگر جنرل ہارلی کو ضبط کی طاقت نہ رہی، وہ چپ چاپ بیٹھے تھے۔ جسوتی نے ایک ترحم آمیز نگاہ جنرل ہارلی پر ڈالی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ ہارلی کو میری بار بار کی سیاحی ناگوار گزرتی ہے۔ جسوتی نے کہا، جنرل ہارلی، روحی بڑی سنگ دل عورت ہے۔ ہارلی نے جسوتی سے کہا، نہیں خاتون، یہ آپ کیا فرماتی ہیں؟ میری روحی سنگ دل عورت نہیں، وہ مستقل مزاج ہے، مگر ذرا ہتیلی ہے۔ یہ رائے زنی سن کر میں نے چمچہ رکابی میں رکھ دیا، سر کرسی کی پشت پر رکھ کر میں نیم دراز ہو گئی، رومال آنکھوں پر رکھ لیا اور ذرا رونے لگی۔ جسوتی نے گھبرا کر کہا، اے لو، یہ کیا ہوا؟ روتی ہو؟ اف، آپ نے سچ کہا جنرل ہارلی، روحی سنگ دل نہیں ہے۔ ہارلی اپنی کرسی سے اٹھے، میری کرسی کے ہاتھ پر آ کر بیٹھ گئے اور جھک کر میرا چہرہ دیکھنے کی کوشش کرنے لگے۔ ہارلی نے محبوب لہجے میں کہا، ننھی لڑکی، خود پاگل بن گئی ہو، صبح صبح مجھے پاگل بنا رہی تھی، اب خود پگلی ہو گئی ہے۔ آخر روتی کیوں ہے؟ میں نے ایک سسکی لے کر بمشکل کہا، کیونکہ رونا آتا ہے۔ ہارلی ہنس کر مجھے بہلاتے ہوئے بولے، آخر رونے کی کوئی وجہ بھی ہو، سیاحت کا خیال ترک کر دو، آخر ایسی کیا مصیبت ہے؟ جسوتی اپنی کرسی سے بے قراری سے اٹھ کر آئی اور کہا، ہاں روحی پیاری، اپنے کیے پر آپ رونے سے کیا حاصل بلا؟ جدائی کے خیال سے رو رہی ہو، سفر کا خیال ملتوی کر دو۔ میں نے بے تکلف سسکیاں لیتے ہوئے کہا، مگر میں اپنا خیال تو بدل نہیں سکتی۔ تم لوگ میرے ارادوں سے واقف ہی ہو کہ چٹان کی طرح مضبوط ہوتے ہیں، سوال یہ ہے کہ تم دونوں میرے ہمراہ کیوں نہیں آتے؟ جسوتی تو نیم راضی ہو گئی، مگر ہارلی نے ہنس کر میری پیٹھ ٹھونکی۔ ہارلی نے کہا، میں کیوں کر تمہارے ساتھ چل سکتا ہوں ننھی، مجھے رخصت نہیں مل سکتی، میں کیا کروں؟ یہ سن کر میں پھر رومال لے کر رونے لگی۔ جسوتی نے بہت باریک آواز میں کہا، آپ کوشش کیجئے جنرل ہارلی، رخصت مل جائے گی۔ ہارلی نے کہا، اچھا۔ یہ سن کر میں خوش ہو گئی اور پھر مچھلی کھانے لگی۔ ڈاکٹر گار نے ہمیں ہاتھوں ہاتھ لیا، اب وہ بہت قابل رحم نظر آ رہا تھا۔ ویسے ہی تنفس کے موذی مرض میں ایک زمانے سے مبتلا، اس پر مستضاد بیوی کی موت، ان ستم انگیز حادثات نے اسے گور کنارے پہنچا دیا تھا۔ وہ ایک سندلی رنگ کا عمدہ قطع کیا ہوا لباس پہنے اپنے کتب خانے کے برآمدے میں مصری سگار ہاتھ میں لیے کھڑا تھا۔ آفتاب غروب ہو رہا تھا اور اس کی زرد کرنوں کا عکس بوڑھے گار کی پس مردہ پیشانی پر رقصاں تھا۔ ہارلی نے کہا، ڈاکٹر گار، تم کس قدر ناتواں نظر آ رہے ہو۔
जसोती ने कहा, उफ गारी, कितनी मुद्दत बाद तुम्हें देखने का इत्तेफाक हुआ। हम सब बचपन ही से बूढ़े गार को सिर्फ गार पुकारा करते थे। अलबत्ता जसोती अब तक अपने बचपन के तलफ़ुज़ में उसे गारी गारी कहने की आदी है। डॉक्टर गार पर हमारी मुलाकात का अजीब असर हुआ। थोड़ी देर की रस्मी गुफ्तगू के बाद हम सब के सब डॉक्टर गार के मुलाकाती कमरे की लंबी लंबी जापानी खिड़कियों में बैठे रात के खाने का इंतज़ार करने लगे। आफताब को डूबे कामिल 1 घंटा हो गया था, मगर अब तक सुर्खी माइल रोशनी दूर उफ़क़ में कांप रही थी और गर्म हवाएं चल रही थी। बगीचे के दरख्तों पर शाम के परिंदे गा रहे थे। गार ने कहा, बेटी रूही, तुमने बड़ा काम किया कि जसौती जैसी भूल जाने वाली लड़की और हार्ली जैसे बेपरवाह आदमी को इस सफ़र पर राज़ी कर लिया। मैं उस वक्त एक फ्रांसीसी दरीचे में बैठी बगीचे के दरख्तों की ओर देख रही थी। मैंने कहा, ये लोग राज़ी कहाँ थे गार? खुदा जानता है कि मैंने कैसी कैसी कोशिशें की, तब कहीं जाकर इन जालमों का दिल पसीजा। जनरल हार्ली और जसौती को हंसी आ गई, मगर ये दोनों झूठ बोलने के आदी थे, खसूसन हार्ली। हार्ली ने कहा, मैं तो यहाँ आने का बेहद आरज़ूमंद था। गार ने कहा, चलो खुदा का शुक्र है, उसने तुम तीनों की प्यारी सूरतें दिखा दी। तुम तीनों मेरे मुर्दा जिस्म की जान हो। मैंने कहा, और तुम हमारे मुर्दा दिलों की खुशी। गार ने कहा, बेटी रूही, मैं वाकई बेइंतहा खुश हूँ कि तुमने मानजोरी का खौफनाक सफ़र महज मेरे लिए किया। तुम्हें अब यहाँ ऐसे ऐसे अफसाने मिलेंगे और अपनी कहानियों के लिए ऐसी ऐसी पुरअसरार बातें तुम अपने साथ ले जाओगी कि बस खुश हो जाओगी। मैंने कहा, डॉक्टर, मैं तो हर ऐसे मकाम पर पहुँचने को हमेशा तैयार रहती हूँ जहाँ मुझे कोई अफसाना नज़र आता है या जहाँ मुझे अपने अफसानों के लिए मवाद मिलता है। हार्ली ने सिगार पीते हुए कहा, मगर गार, ये तुम्हारे पुरअसरार कमरों का क्या किस्सा है? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आया। ये सुनकर मैं दरीचे से नीचे उतर आई। एक छोटी सी मुनक्कश मशरक़ी वज़ा की चौकी पर गार के करीब हो बैठी। गार ने कहा, क्या कहूँ हार्ली, मेरी तकदीर। ये कहकर वो आहें भरने लगा। हार्ली ने कहा, आखिर कुछ तफसील तो बयान करो। गार ने कहा, क्या बयान करूँ? तुम लोगों ने अखबार में उसकी तफसील पढ़ी ही होगी। जसौती ने कहा, मगर गारी, हम तुम्हारी ज़ुबानी सुनने आए हैं। गार ने कहा, जब से मेरी बीवी का इंतकाल हुआ है, उन कमरों से पिछले पहर से खौफनाक चीखें बुलंद होती हैं। हार्ली ने सहम कर कहा, उफ़। मैंने कहा, क्या ये आवाज़ें आपने मरहूमा की ज़िंदगी में भी कभी सुनी थी डॉक्टर? गार ने नस्वार लेकर कहा, उसकी ये आदत अब तक नहीं छूटी थी। नहीं बेटी, कभी नहीं, और लुत्फ़ ये है कि वो आवाज़ बिल्कुल मेरी बीवी की आवाज़ से मिलती जुलती है। हार्ली ने ताज्जुब का चेहरा बनाकर कहा, नहायत ताज्जुब खेज़ हालात हैं, आखिर इसका क्या मतलब है? गार नहायत फ़िक्रमंदी से बोला, खुदा अलीम है। हार्ली ने कहा, गार, क्या तुम रूहानियत के कायल हो? गार ने कहा, मैं इन लग़वियात को। फिर मुस्कुराकर मेरी तरफ देखकर कहा, माफ़ करना रूही बेटी, माफ़ करना, इन लग़वियात को पसंद नहीं करता। एक ज़माने तक मैं इनका मुनकर रहा, मगर मामला कुछ और है। मैं रूहानियत की बड़ी ज़बरदस्त हामी थी और कायल भी थी। मैंने कहा, तुम लोगों ने असल रूहानियत का मुताला नहीं किया है। बैठे बैठे एक बात कह देना आसान है। मैं बातें करते करते दरीचे में चली गई। झुक कर देखा तो आसमान पर कासनी रंग का बादल अब तक रक़्सा था और एक सुर्ख चोंच वाला परिंदा बैठा राग गा रहा था। मैंने कहा, प्यारे डॉक्टर, वो कमरे हमें आप कब दिखाएंगे जिसमें बेचारी बेगम गार का इंतकाल हुआ था? गार ने नस्वार लेकर कहा, कल सुबह देख लेना बेटी। इतने में खाना आ गया और हम सब एक छोटी सी गोल मेज़ पर जा बैठे। डॉक्टर गार तो वहीं बैठा तश्तरी में खाने लगा। वो मशरक़ी ममालिक की एक ख़याल अंगेज़ गर्म मगर तारीक रात थी और बुलबुल दूर पर कहीं ज़ोर ज़ोर से गा रही थी। खाने के दौरान में भी इसी मौजू पर गुफ्तगू होती रही। खिलाफ़े उम्मीद जनरल हार्ली ने इसमें ज़्यादा हिस्सा लिया। जसौती डर कर सहम गई थी। मैं उसको तसल्ली दे रही थी, अगरचे मैं भी कुछ कम डरी हुई ना थी। रात को सोने से पहले जसौती ने मुझसे यहाँ तक कहा कि रूही, यहाँ से कल ही निकल भागो, वरना मैं वहशत की बीमारी में मुब्तला हो जाऊँगी। मैंने कहा, तुम तो बेवकूफ़ी की बीमारी में मुब्तला हो। ये कहकर मैंने हंसकर उसके रुखसार को हल्के हल्के थपक दिया। उसके बाद नाक मुंह चढ़ाए वो सफ़ेद चेहरे वाली लड़की अपनी ख्वाबगाह में चली गई। दूसरे दिन नाश्ते के बाद डॉक्टर गार हमें इमारत के दूसरे हिस्से में ले गया और वो पुरअसरार कमरे हमें दिखाए। गार ने सर्द आह भर के कहा, यहाँ इस कमरे में इस जगह हुआ था मेरी मजलूम बीवी का इंतकाल। जसौती ने कहा, आह गारी। मैंने कहा, अल्लाह मरहूमा को जन्नतुल फिरदौस में। मैं बातें करते करते दरीचे के पास गई। नहायत खूबसूरत और कुशादा दरीचे थे। दरीचे से लगे हुए बहुत से ऊंचे ऊंचे दरख्त थे जिनमें हवा अर्गनों की सी सुरीली सीटियाँ बुझा रही थी।
ایک بہت لمبا سا پام کا درخت بھی عین کھڑکی پر جھکا ہوا تھا، جس کے پتوں کا سایہ دھوپ کی دل خوش کن روشنی میں کمرے کے وسط میں کانپ رہا تھا۔ میں نے کہا کمرے نہایت خوبصورت ہیں اور یہاں مطلق وحشت نہیں معلوم ہوتی۔ گار نے کہا اسی لیے تو بیٹی مرحومہ نے ان کمروں کو اپنی رہائش کے لیے منتخب کیا تھا۔ ہارلی نے کہا گار کیا ہر شب وہ آوازیں سنائی دیتی ہیں؟ گار نے کہا ہاں اکثر۔ کچھ دیر بعد کہا کبھی نہیں بھی سنائی دیتی؟ میں نے کہا کل رات ہم نے کوئی آواز نہیں سنی۔ گار نے کہا سنو گی کیسے؟ اگر سننے کا اشتیاق ہے تو اس کمرے میں سو رہو۔ میں نے کہا یہ کام ہمارے ہارلی کا ہے۔ ہارلی آج تم اس کمرے میں سو رہو۔ ہارلی نے کہا بہت اچھا روحی۔ گار نے کہا تم لوگ میرے ساتھ ذرا کتب خانے تک چلو، میں چند اور دلچسپ حالات اس کمرے کے متعلق سنانا چاہتا ہوں جو میری بیوی کی موت کے بعد وقوع پذیر ہوئے ہیں۔ ہم سب ڈاکٹر گار کے کتب خانے میں آ گئے۔ ڈاکٹر گار اپنی کرسی پر میز کے سامنے بیٹھ گیا اور دراز کھول کر ایک چھوٹی سی کتاب نکالی۔ گار نے کہا میں اپنے روز نامچے کے چند اوراق سناؤں گا جو یقیناً بہت دلچسپ ہیں۔ ہم سب کھڑکیوں کے آگے بیٹھ گئے اور نہایت اشتیاق سے ڈاکٹر گار کی طرف دیکھنے لگے۔ ڈاکٹر گار کی ڈائری کے چند اوراق۔ 13 مارچ ارسبیل آج چائے کی کشتی لیے مرحومہ کے کمرے کے زینے سے نیچے اتر رہا تھا کہ دفعتاً اس نے ایک وحشت ناک چیخ ماری اور نیچے گر پڑا۔ جب اس کے ہوش ذرا درست ہوئے تو اس نے بتایا کہ ایک ڈراؤنی چیخ اس نے سنی تھی جس کی وہ تاب نہ لا سکا اور بے ہوش ہو گیا۔ گار نے ہماری طرف دیکھ کر کہا یہ پہلی چیخ تھی، اور پھر پڑھنے لگا۔ 28 مارچ آج پھر وہی واقعہ ہوا۔ ارسبیل چائے دان لیے زینے سے نیچے اتر رہا تھا کہ وہ خود بہت لڑک کر گر پڑا۔ معلوم ہوا کسی نے اسے وہاں سے دھکیل دیا تھا۔ 29 مارچ ارسبیل آج مارے خوف کے بلا خانے پر نہ سو سکا، اس کے بجائے باورچی احمد سو گیا، مگر آدھی رات کے وقت وہ بے تحاشا زینے سے دوڑتا ہوا نیچے اتر آیا۔ جب میں نے وجہ پوچھی تو وہ کچھ نہ بتا سکا۔ 2 اپریل آج تقریباً سب نوکروں نے اوپر سونے سے انکار کر دیا۔ 3 اپریل تمام نوکروں سے اوپر کی منزل کے کمروں کے متعلق کچھ نہ کچھ سننے کے بعد آج میں نے تہیہ کر لیا کہ خود بلا خانے پر سوؤں گا۔ 4 اپریل لیجئے مجھ سے بھی نہ سویا گیا۔ ارسبیل جھوٹا نہ تھا، اس نے سچ کہا تھا۔ 11 بجے میں اوپر پہنچا۔ تھوڑی دیر اخبار پڑھنے کے بعد میں لیٹ گیا۔ دریچے کھلے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر میں بالکل غافل سو گیا، مگر پناہ خدا دریچے کے قریب اچانک ایک زور کی چیخ سنائی دی جس سے میری آنکھ کھل گئی۔ بالکل انسانی آواز تھی۔ میں نے اچھی طرح نصف گھنٹے تک بیٹھ کر سنا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کہ مصیبت زدہ مارے درد کے چیخیں مار رہا ہے۔ یہ چیخیں کبھی بہت باریک ہو جاتی تھی، کبھی جب باریک ہوتی تھی تو ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے میری مرحوم بیوی چیخ رہی ہو۔ اللہ پناہ میں رکھے۔ ہارلی نے حیران ہو کر پوچھا یہ کیا راز ہے، کیا معمہ ہے؟ میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آتا۔ گار نے کہا نہ آج تک میری سمجھ میں آیا ہے۔ جسوتی نے کہا چلو خدا کے لیے ان کمروں سے باہر چلو۔ جسوتی کا ہاتھ پکڑ کر میں اسے باہر لے آئی اور ہم سب شے نشین میں سبز رنگ کی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ میں نے کہا مشکل تو یہ ہے کہ تم لوگ روحانیت کے بالکل قائل نہیں ہو۔ گار نے کہا مگر اب میں منکر بھی نہیں رہا۔ میں نے کہا کیا عجیب کہ وہاں روحوں کی انجمن قائم ہو۔ ہارلی نے کہا اگر انجمن قائم ہے تو وہاں روحیں چیخیں کیوں مارا کرتی ہیں؟ وہ کیوں نہ کسی مفید موضوع پر بحث کریں۔ اتنے میں ارسبیل بے ڈنڈی کی پیالیوں میں قہوہ لیے شے نشین میں نکل آیا۔ میں نے کہا میاں ارسبیل تم پھر کبھی اوپر نہیں گئے؟ ارسبیل نے کہا جی نہیں خاتون، پھر میری ہمت نہیں ہوئی، البتہ پرسوں دوپہر۔ اتنا کہہ کر وہ کانپنے لگا اور ہم سب اس کی طرف نہایت اشتیاق سے دیکھنے لگے۔ گار نے کہا پرسوں دوپہر کیا ہوا تھا؟ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ ہارلی نے کہا عجب احمق ہو، کہو کیا ہوا تھا؟ ارسبیل نے کہا پرسوں۔ ہارلی نے نہایت برہم ہو کر کہا جلدی بولو، ہم منتظر ہیں۔ ارسبیل نے کہا پرسوں دوپہر ڈاکٹر صاحب اپنی تجربہ گاہ میں چلے گئے تھے۔ میں اوپر کی منزل میں دوربین لینے گیا تھا اور ڈرتا ڈرتا گیا تھا۔ کمرے میں جھانک کر دیکھا تو عجب وحشت ناک انداز میں درختوں کے پتے بج رہے تھے اور ہر طرف موت کا سناٹا تھا۔ میں نے بغور دیکھا تو جہاں بیگم صاحبہ کا انتقال ہوا تھا عین اسی جگہ، اور وہ لرزنے لگا۔ ہارلی نے چڑھ کر کہا تم بڑے پاگل ہو، جلدی اپنا جملہ ختم کرو۔ ارسبیل نے کہا عین اسی جگہ ایک سفید شیطانی سایہ ناچ رہا تھا۔ میں نے کہا شیطانی سایہ؟ درختوں کے پتوں کا عکس کانپ رہا ہوگا۔ ارسبیل نے کہا جی نہیں خاتون، میں نے اچھی طرح دیکھا۔ ہارلی نے کہا گار یہ بالکل پاگل ہے۔ میں نے کہا ہارلی یقین کرو وہاں روحوں کی انجمن قائم ہے۔ میں نے ایک روحانی کتاب میں پڑھا تھا کہ روحیں اپنی انجمنیں بھی قائم کرتی ہیں۔ ہارلی نے کہا مگر ننھی مجھے ان باتوں پر اعتماد نہیں ہے۔
ایک دن جنرل ہارلی نے کہا کہ آج رات اوپر کی منزل میں سوؤں گا۔ اس رات کا ہم صبح ہی سے بڑے اشتیاق سے انتظار کرتے رہے۔ جسوتی جیسے سہم کر خاموش ہو گئی تھی، وہ کسی بات میں دخل نہ دیتی تھی۔ البتہ ہارلی کو اس راز سے بڑی دلچسپی تھی، اور مجھے تو راز و افسانے سے ازلی دلچسپی ہے۔ آخر وہ رات آئی جس کا ہمیں انتظار تھا۔ اس شب ہم سب نے جنرل ہارلی کو بلا خانے کے زینے تک پہنچایا اور دعائیں دیں۔ اتنے میں ارسبیل شاہنشین کی طرف سے بھاگتا ہوا آیا۔ ارسبیل نے کہا، خدا کے لیے جنرل ہارلی۔ ہارلی نے کہا، کیوں، کیا ہے؟ ان ایام میں ہارلی کو بڑی جلدی غصہ آ جایا کرتا تھا۔ میرے دیکھتے دیکھتے اس مداخلت پر ان کا چہرہ آگ کی طرح سرخ ہو گیا۔ میں ہنس پڑی۔ میں نے کہا، کیا کہنا چاہتے ہو ارسبیل؟ مگر ارسبیل کچھ اس قدر بے اختیار ہو گیا تھا کہ وہ ہارلی کے بالکل قریب جا کر التجا کرنے لگا۔ ارسبیل نے کہا، میری التجا سنیے، میں منت کرتا ہوں آپ ہرگز اوپر نہ سوئیں۔ میں نے کہا، کیوں؟ ہارلی نے غصے سے کہا، کیوں خام خواہ میری باتوں میں دخل دیتے ہو؟ ارسبیل نے کہا، مجھے آثار اچھے نظر نہیں آتے۔ جنرل ہارلی، آپ نیچے آ جائیے۔ اس نے کچھ ایسے مؤثر لہجے میں کہا کہ ہم سب متاثر ہو گئے۔ گار نے کہا، ارسبیل، کوئی خاص وجہ ہے؟ میں نے کچھ سوچ کر کہا، ہارلی نیچے اتر آؤ، مجھے بھی اب وسواس ہو چلا ہے۔ ہارلی نے کہا، پیاری روحی، تم ناحق پریشان ہوتی ہو۔ ارسبیل نے کہا، جناب، میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ کوئی بہت بڑا حادثہ ہونے والا ہے۔ ہارلی نے کہا، بیہودہ باتیں مت بکو۔ جسوتی نے کہا، یہ بیہودگی صحیح، مگر اب میں آپ کو ہرگز اوپر نہ جانے دوں گی۔ گار نے کہا، اتراؤ بیٹا۔ میں نے ہارلی کے کوٹ کا دامن پکڑ کر کہا، نیچے آ جاؤ، نیچے آ جاؤ۔ اف ارسبیل، تمہارے کلمات کیسے رونگٹے کھڑے کر دینے والے ہیں۔ ڈاکٹر گار، خدا کے لیے انہیں روکو۔ گار نے کہا، بیٹی روحی، میں بھی ہارلی کے ساتھ اوپر سوؤں گا۔ میں نے کہا، ہاں، یہ بات ٹھیک ہے۔ ارسبیل نے کہا، میں تو کسی کو اوپر سونے کی رائے نہ دوں گا۔ ہارلی نے کہا، میں تنہا سونا چاہتا ہوں گار، میں تنہا سوؤں گا اور چیخوں کی موسیقی کا لطف اٹھاؤں گا۔ میں نے کہا، مگر ہم سب رات بھر پریشان رہیں گے۔ ہارلی نے غضبناک نظروں سے ارسبیل کی طرف دیکھ کر کہا، اس احمق نے لڑکیوں کو ڈرا دیا ہے۔ جسوتی نے ہارلی کی دلیری پر متعجب ہو کر کہا، جنرل ہارلی، آپ اوپر تنہا بالکل نہیں ڈریں گے؟ میں ہنس پڑی۔ ہارلی قہقہہ لگا کر بولا، پیاری خاتون، آپ نے مجھے بھی ارسبیل سمجھ رکھا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ مسکرا کر اوپر چڑھ گئے۔ میں نے کہا، ارسبیل صاحب اوپر تنہا سو رہے ہیں، کیا تم بھی اوپر سونے کی جرت کرو گے؟ میں تمہاری بڑی ہی ممنون ہوں گی۔ ارسبیل راضی ہو گیا۔ واقعی وہ بڑا ہی شریف شخص تھا۔ اگرچہ ہارلی نے بہت منع کیا، مگر وہ بھی ان کے پاس اوپر چلا گیا۔ ان دونوں کو رخصت کر کے ہم تینوں شاہنشین میں نکل آئے۔ اخروٹ اور صنوبر کے اونچے درخت اس تاریک رات میں بعض وقت بالکل غیر دلچسپ اور ڈرونے انداز میں جم جاتے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے جادو کے جزیرے میں سینگوں والے دیو ناچ رہے ہوں۔ مجھے بچپن ہی سے سینگوں والے دیووں سے نفرت رہی ہے، اس لیے میں نے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ جسوتی مارے خوف کے بار بار مجھ سے لپٹی جاتی تھی۔ جسوتی نے شاہنشین سے نیچے باغ میں جان کر کہا، اف گاری، دیکھو کس غضب کی تاریکی ہے۔ ارسبیل کے وہ دہشت انگیز کلمات اب تک میرے کانوں میں گونج رہے ہیں کہ کوئی حادثہ ہونے والا ہے۔ گار نے کہا، بیٹی، سب محمود کی پناہ میں ہے۔ میں ذرا چڑھ کر بولی، جسوتی، تم بڑی ہی بزدل ہو۔ بیچارے ہارلی کو دیکھو، وہ کس طرح تنہا اوپر سو رہے ہیں۔ جسوتی چین بچی ہو کر بولی، سو رہے ہیں تو کیا ہوا، وہ بہت بڑے ہیں اس لیے نہیں ڈرتے۔ میں نے کہا، بڑے ہیں تو کیا ہوا، آخر ہم جیسے انسان ہیں۔ گار نے ہنس کر کہا، بڑے چھوٹے پر کیا موقف، دل پر منحصر ہے۔ ہمارے دہشت کے اس رات مجھے نیند نہ آئی۔ گھڑیال نے 2 بجا دیے۔ میں اب تک بہت کم سوئی تھی، تاریکی دنیا پر مسلط تھی۔ اوپر ہوائیں درختوں میں سائیں سائیں کر رہی تھیں۔ میں نے لیٹے لیٹے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی تو دیکھا میرے قریب ہی جسوتی ایک نیلی ریشمی شال میں لپٹی لپٹائی مسحری پر سو رہی تھی۔ کبھی کبھی کھڑکی کے پاس جنگلی چپکلی کی چیخ سنائی دے جاتی تھی۔ نہ جانے اوپر کی منزل میں جنرل ہارلی کس حالت میں سو رہے ہوں گے، نہ جانے انہیں نیند آئی بھی یا نہیں۔ اتنے میں جسوتی نے کروٹ لی اور آنکھیں کھول دی۔ میں اسی کی طرف دیکھ رہی تھی، وہ بھی میری طرف دیکھنے لگی۔ جسوتی نے کہا، روحی، تم اب تک نہیں سوئی؟ میں نے کہا، نہیں پیاری۔ جسوتی نے کہا، روحی، ڈر معلوم ہوتا ہے۔ میں نے ہنس کر کہا، کس بات کا؟ ابھی میں نے بات ختم بھی نہ کی تھی کہ اوپر کی منزل سے خوفناک چیخیں سنائی دینے لگی۔ میں جیسے مر گئی۔ نہ جانے جسوتی کا کیا حال تھا۔ میں نے اس بوکھلاہٹ کے عالم میں دروازہ کھول دیا۔ دیکھا تو ڈاکٹر گار بھی ہاتھ میں موم بتی لیے زینے پر نکل آیا اور ہارلی سے باتیں کر رہا تھا۔ ہارلی کو دیکھ کر بڑا اطمینان ہوا۔ میں نے کہا، ہارلی کیا ہوا؟ اتنا کہہ کر میں زینے پر بیٹھ گئی۔ ہارلی نے کہا، کچھ نہیں روحی، ارسبیل بیچارہ وہ بے ہوش ہو گیا ہے۔ یہ سن کر میرے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ اس عرصہ میں جسوتی بھی ایک سفید شال جسم پر اوڑے باہر نکل آئی۔
ہم سب اوپر کی منزل میں پہنچے۔ بیچارہ ارسبیل، اس کی حالت قابل رحم تھی، وہ تڑپ رہا تھا۔ ہارلی کہتے تھے وہ زینے کے قریب سو رہا تھا کہ اس نے ایک چیخ ماری اور زینے سے نیچے گر پڑا اور بے ہوش ہو گیا۔ ہارلی نے کہا ڈاکٹر چلو ہم اسے نیچے لے چلیں۔ ڈاکٹر گارڈ سہم گیا تھا۔ بڑی مشکل سے اسے اٹھا کر ایک کوچ پر لٹایا گیا۔ ڈاکٹر گارڈ جلدی جلدی اس کی نبض دیکھنے لگا، پھر دوڑ کر نیچے گیا اور اپنا دستی بیگ لے آیا۔ جسوتی نے کہا غریب ارسبیل، اس نے سر شام ہی کہہ دیا تھا کہ آج رات کوئی حادثہ ہوگا۔ ہارلی نے کہا روحی تم خاتون جسوتی کو لے کر نیچے چلی جاؤ، تم دونوں پیلی پڑ گئی ہو۔ گارڈ نے کہا تم دونوں جا کر سو رہو۔ جسوتی نے کہا مگر جنرل ہارلی آخر کیا واقعات پیش آئے تھے؟ ہارلی نے کہا خاتون من، اس کا مفصل تذکرہ کل صبح کروں گا، اب آپ دونوں آرام فرمائیں۔ ہم دونوں نیچے اتر آئیں۔ رات بھر جنرل ہارلی اور ڈاکٹر گار ارسبیل کے پاس بیٹھے رہے۔ اس غریب کی حالت بگڑتی گئی۔ دوپہر کے وقت اسے کچھ ہوش آیا مگر زبان بند تھی۔ اس کی اس افسوسناک حالت کو دیکھ کر ہم سب کا دل کٹتا تھا مگر مجبوری۔ دوپہر کو ہم سب تھک گئے تھے۔ کھانا کھا کر تھوڑی دیر کے لیے تفریحاً سب کے سب باغ میں چلے گئے۔ جسوتی نے رات کے حالات سنانے پر اصرار کیا۔ ہارلی نے کہا مگر تم دونوں مہینوں سہمی ہوئی رہو گی۔ میں نے کہا خیر بولو آخر کیا ہوا تھا؟ ہارلی نے کہا گار میں سخت متحیر ہوں، یہ در حقیقت کوئی بڑا راز ہے۔ میں نے کہا اصل قصہ بیان کرو۔ ہارلی نے کہا میرے اوپر جانے کے تھوڑی ہی دیر بعد ارسبیل بھی اوپر گیا۔ 1 بجے تک ہم دونوں غافل سو گئے مگر 1:30 بجے دفعتاً میری آنکھ کھل گئی۔ میں کھڑکی کے سامنے سو رہا تھا اور میں نے اچھی طرح سنا کہ کوئی نہایت دردناک چیخیں مار رہا ہے، خوفناک چیخیں۔ جسوتی نے کہا تو آپ نے خود سن لی؟ وہ خوفناک چیخیں آپ نے آخر سن لی؟ ہارلی نے کہا جی ہاں، میں نے وہ خوفناک چیخیں سنی اور بہت دیر تک سنتا اور غور کرتا رہا۔ کوئی شک نہیں کہ یہ انسانی آواز تھی۔ میں نے کہا ضرور روح کی آواز تھی۔ ہارلی نے کہا روح تھی یا انسان تھا اس کی تو مجھے خبر نہیں مگر آواز بڑی اونچی تھی۔ میں نے سمجھا تھا کہ تم سب ان آوازوں کو سن کر جاگ پڑو گے۔ گار نے کہا میں نے صرف ارسبیل کی چیخ سنی تھی۔ ہارلی نے کہا اتنے میں اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے روشنی کی، موم بتی لے کر کونا کونا چھان مارا، وہاں کسی کا پتہ نہ تھا مگر آوازیں مسلسل آ رہی تھی۔ میں مایوس ہو کر واپس جا رہا تھا کہ ارسبیل نے رونگٹے کھڑے کر دینے والی ایک دہشت انگیز چیخ ماری۔ میں اس کی طرف بڑھا ہی تھا کہ وہ زینے سے نیچے گر پڑا اور بے ہوش ہو گیا۔ میرا خیال ہے کہ وہ خوف زدہ ہو گیا تھا۔ اسی نے چیخ ماری تھی، اس کے بعد اسے ہوش نہ رہا۔ اس شام غروب آفتاب کے وقت بدنصیب ارسبیل سرسام میں مبتلا ہو گیا اور رات کے 8 بجے اس کا انتقال ہو گیا۔ بدنصیب ارسبیل کی اچانک موت ایک ایسا دہشت انگیز حادثہ تھا جسے آسانی سے بلایا نہیں جا سکتا تھا۔ 3 دن تک تو ہماری بری حالت رہی۔ ڈاکٹر گار کو اپنے محبوب اور وفادار خادم کی موت کا سخت صدمہ تھا۔ ارسبیل کے انتقال کو 2 ہفتے گزر چکے تھے۔ اس اثنا میں جنرل ہارلی نے کئی مرتبہ اوپر کے کمروں میں سونے کا قصد کیا مگر ہم سب نے انہیں روک لیا۔ ایک دن غروب آفتاب کے وقت ہم سب باغ میں جنگلی گلاب کی جاڑی کے پاس بیٹھے اسی حادثے پر تعصف کر رہے تھے کہ یکایک آسمان پر مغرب کی طرف سے ایک نہایت سیاہ اور مہیب بادل کا ٹکڑا ہمارے دیکھتے دیکھتے اٹھا اور آن کی آن میں پورے آسمان پر چھا گیا۔ دفعتاً زور کی ہوائیں چلنے لگی۔ گار نے کہا آج ضرور زور کی آندھی چلے گی۔ اس نے ابھی جملہ ختم بھی نہ کیا تھا کہ ہوا کا ایک جھونکا اس زور سے آیا کہ ہم سب گرد میں ملفوف ہو کر رہ گئے۔ ہمارے ان مشرقی گرم ممالک میں خزاں کے موسم میں خوفناک آندھیاں اچانک چلنے لگتی ہیں۔ ہم سب باغ سے نکل کر شاہنشین میں آ گئے اور وہاں بیٹھ کر آندھی کا لطف اٹھانے لگے۔ وحشت ناک ہوائیں سیٹیاں بجا رہی تھیں اور گرجنے والے سمندر کی موجیں اس زور سے سر اٹھاتی تھیں جیسے وہ رخسار فلک کو چومنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ یہ خوفناک منظر مجھ سے نہ دیکھا گیا۔ میں نے کھڑکی بند کر دی اور گار کے پہلو میں جا بیٹھی۔ اتنے میں اوپر کی منزل سے اچانک 4-5 باریک مگر زور کی چیخیں سنائی دی۔ مارے دہشت کے ہم ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ ہم سب کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ اتنے سویرے ایسی چیخیں، ابھی پوری رات بھی نہیں ہوئی تھی۔ اسی وقت ہماری کیا حالت تھی، ہمارے چہرے کیسے تھے، یہ منظر دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ مجھے آج تک گار کا وہ پریشان لہجہ نہیں بھولا۔ گار نے دہشت کے مارے کہا تھا الہی خیر، کیا موت ہم سب کو بلا رہی ہے؟ ہارلی نے کھڑے ہو کر کہا ڈرو مت گار، دیکھو میں اوپر جاتا ہوں۔ میں نے کہا چلو ہم سب چلیں۔ جسوتی نے کہا کوئی نہیں جائے گا، میں کسی کو نہ جانے دوں گی۔ گار نے رقت آمیز آواز میں کہا ہارلی اس شب تو بدنصیب ارسبیل رخصت ہوا، آج شاید میری باری ہے، مجھے یقین ہے موت مجھے پکار رہی ہے۔ ہارلی نے کہا گار آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، آخر اس قدر پریشانی کی بات کیا ہے؟ دیکھو میں اوپر جاتا ہوں اور ابھی ان چیخوں کا راز ہم پر کھل جائے گا۔ مگر انہیں کون اوپر جانے دیتا، سب نے انہیں پکڑ لیا۔
ہارلی نے کہا تم لوگ مجھے جانے کیوں نہیں دیتے؟ مجھے یقین ہے کوئی پاگل رات کے وقت باغ کے زینے سے اوپر چڑھ جاتا ہے اور چیخیں مارنے لگتا ہے۔ اچانک ہم نے پھر ایک نہایت بلند اور تیز چیخ سنی۔ یہ سنتے ہی جنرل ہارلی اوپر گئے اور ان کے ساتھ ہی ڈاکٹر گار۔ زور زور سے بجلی چمک رہی تھی، بادل گرجتا تھا، ہوائیں شور مچا رہی تھیں۔ ہم دونوں نچلی منزل میں مردوں کی طرح ساکت بیٹھی تھی۔ اوپر کی منزل سے وحشت ناک چیخوں کا شور مسلسل سنائی دے رہا تھا اور ہارلی کا پتہ نہ تھا، نہ ڈاکٹر گار کی آواز آتی تھی۔ 10 منٹ اور گزر گئے۔ ہم بے چین ہو گئی۔ میں زینے کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے بے چین ہو کر کہا، جسوتی چلو ہم بھی اوپر جائیں، مجھ سے اب یہاں نہیں رہا جاتا۔ جسوتی نے کہا تم پہلے گاڑی کو پکارو۔ میں نے کہا نہ جانے یہ لوگ کس حالت میں ہیں۔ کچھ سوچ کر میں زینے پر چڑھنے لگی۔ دل دڑک رہا تھا اور طبیعت بے چین تھی۔ اتنے میں دفعتاً جنرل ہارلی ہنستے ہوئے زینے پر نکل آئے۔ مجھے اپنی زندگی میں وہ خوشی، وہ سچی خوشی کبھی نہ بھولے گی جو اس وقت جنرل ہارلی کو صحیح سلامت دیکھ کر نصیب ہوئی تھی۔ میں اوپر چلی گئی۔ میں نے کہا کیا تھا ہارلی، پیارے ہارلی؟ ہارلی نے کہا تم نے واقعی سچ کہا تھا روحی، ہم نے چیخنے والے کا پتہ لگا لیا۔ جسوتی کو بھی بلا لو۔ جسوتی بھی اوپر آ گئی۔ ڈاکٹر گار سیڑھیوں سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ میں مجسمہ اشتیاق بنی ہارلی کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا آخر کیا بید ہے؟ ہارلی نے کہا تم لوگوں کا خیال ٹھیک نکلا، یہاں روحوں کی انجمن قائم ہے۔ میں نے ہنس کر کہا کیا واہیات مذاق ہے ہارلی، جلدی بولو کیا بات ہے؟ تم کیا خاموشی کی بیماری میں مبتلا ہو گئے ہو ڈاکٹر؟ گار نے کہا کیا کہوں بیٹی، حیرانی نے بت بنا دیا ہے۔ میں نے چڑھ کر کہا خدا سمجھے تم بولو ہارلی، کیا راز ہے آخر؟ ہارلی نے جسوتی کا اور میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کمرے کی طرف چلے۔ جسوتی ڈر گئی۔ جسوتی نے کہا کہاں لے جا رہے ہو جنرل ہارلی، کہاں لے جا رہے ہو؟ ہارلی نے ہم دونوں کو دریچے کے پاس لے جا کر کہا باہر جھانکو۔ ہم دونوں باہر جھانکنے لگے، مگر وہاں سوائے خوفناک تاریکی اور ہوا کی الم انگیز سرسراہٹ کے کچھ نہ تھا۔ میں نے کہا یہاں کیا ہے ہاک؟ ہارلی نے کہا جب بجلی زور سے چمکے تو اس کی روشنی میں پام کے درخت کو غور سے دیکھو۔ یہ سنتے ہی جسوتی اندر بھاگ گئی۔ جسوتی نے کہا وہاں کیا ہے، کون بیٹھا ہے؟ اتنے میں بجلی چمکی۔ ہارلی بھی ٹارچ لائٹ لے آئے اور کھڑکی سے جھک کر درخت پر روشنی ڈالی۔ دفعتاً ایک خوفناک چیخ بلند ہوئی۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھ آنکھوں پر رکھ لیے اور سر اندر کر لیا۔ میں نے کہا آخر وہاں کون بیٹھا ہے ہارلی؟ ہارلی نے کہا کوئی نہیں میری پیاری، کوئی نہیں، تم غور سے دیکھو کہ کون چیخ رہا ہے۔ میں پھر جھکی اور غور سے ٹارچ کی روشنی میں درخت کو دیکھنے لگی۔ جنرل ہارلی بھی جھکے ہوئے تھے۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے درخت نے ایک خوفناک چیخ ماری، اس کے بعد ایک اور چیخ، مسلسل خوفناک چیخیں۔ اب میں چیخوں کا راز جان چکی تھی۔ میں نے ہنس کر جنرل ہارلی کو دیکھا۔ میں نے کہا جسوتی ادھر آؤ، دیکھو کون بیٹھا چیخ رہا ہے۔ جن کو روحانیت سے دلچسپی ہے، جو اسپرچول ریسرچ سوسائٹی کے ممبر ہیں یا جنہیں جنات کے کارناموں سے لگاؤ ہے، وہ اس عظیم الشان انکشاف کو سن کر یقیناً بہت خوش اور مطمئن ہوں گے۔ پام کی دو لمبی لمبی ٹہنیاں بڑھ کر اتفاق سے بالکل مل گئی تھیں، اور جب ہوا زور سے چلتی تھی تو ان کی باہمی رگڑ سے انسانی چیخ کی سی خوفناک آواز رات کی تاریکی میں ہواؤں میں پھیل جاتی تھی اور پوری عمارت میں گونج اٹھتی تھی۔ دوسرے دن ہم نے وہ ٹہنیاں کٹوا دی۔ وہ دن اور آج کا دن، پھر ہم نے کبھی وہ خوفناک چیخیں نہیں سنی۔ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں بتائیے گا۔ کہانی پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کر دیں۔ شکریہ۔